بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے تشریح نثر پارہ کے سلسلے میں سیکنڈ لاسٹ چیپٹر کی تشریح ہے۔ سبق کا نام ہے استنبول۔ پیپر کے حوالے سے خلاصے کے لیے یہ سبق بہت اہم ہے۔ استنبول کا خلاصہ بہت بار آتا ہے، آ بھی چکا ہے، مزید بھی آنے کی امید ہے، لیکن اس کے تشریح نثر پارے کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ نثر پارہ کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے پیپر میں۔ نثر پارہ کے لیے میں نے جو سیمپل کا پیراگراف لیا ہے اس کے الفاظ ہیں: توپ کاپی میں آثار قدیمہ یہاں سے لے کر نسخہ موجود ہے تک۔ آپ اس پیراگراف کو دیکھیے اور کتاب کھول کر سامنے رکھیے، پھر میرا باقی کا لیکچر دیکھیے آپ، تو آپ ٹھیک سے سمجھ پائیں گے کہ میں نے کس طرح سے جملوں کو تبدیل کیا ہے اور ان کی تشریح بیان کی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ حوالہ متن کی ہیڈنگ دیں گے، سبق کا عنوان جو کہ استنبول ہے، مصنف کا نام جو کہ حکیم محمد سعید ہیں۔ اس کے علاوہ صنف ادب آپ لکھنا چاہیں تو سفر نامہ لکھ سکتے ہیں، اور آپ ماخذ لکھنا چاہیں تو سعید سیاح ترکی لکھ سکتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی وہی لکھیں گے جو آپ کو پیراگراف میں انڈر بار دیے ہوں گے۔ سیاق و سباق میں پڑھ دیتی ہوں، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ یہ نثر پارہ حکیم محمد سعید کے سفر نامے سعید سیاح ترکی سے لیا گیا ہے، جس میں استنبول کی تاریخی اور عالمی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ ایکسپلینیشن دیکھیے۔ ایکسپلینیشن آپ کے سامنے ہے اور رول بھی اب آپ جانتے ہی ہیں، جیسا کہ میں اپنے ہر لیکچر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی بھی جملے کو ایز اٹ از نہیں لکھ دینا، بلکہ آپ نے اسی تھیم میں رہتے ہوئے اپنے الفاظ میں اس جملے کو بیان کرنا ہے۔ صرف الفاظ کے معنی ہی ایڈجسٹ کر کے جملہ نہیں لکھ دینا، بلکہ جملے کو تبدیل کرنا ضروری ہے، لیکن آپ نے تھیم کو تبدیل نہیں کرنا۔ جیسے آپ شعر کی تشریح کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے جملے کی تشریح کرنی ہے۔ اور جب آپ اوریجنل لائنز دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ میں نے کس طرح سے اس پیراگراف کو تبدیل کیا ہے، لیکن میں اپنے تھیم سے نہیں ہٹی۔ لیکچر آپ کو ضرور سمجھ آ گیا ہوگا، نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا آپ نے۔ مزید کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔